السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تجوید کی کتاب ہے جس کا نام ہے اصول التجوید۔ تجوید کہتے ہیں اس علم کو جس کو پڑھنے کے بعد قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کہاں کس طرح سے پڑھنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں آیت کرنی ہے، کہاں مد کرنا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں کھینچ کر پڑھا جائے گا، کہاں جلدی پڑھا جائے گا۔ تو یہ سارے قاعدے جو ہیں یہ تجوید میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو تجوید پڑھ کر قرآن پاک کو صحیح طریقے سے یعنی قرأت کے ساتھ پڑھنا آتا ہے۔ تو دیکھیے یہ اصول التجوید ہے، مختصر سی کتاب ہے۔ تفسیر اور تجوید کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ علم تجوید۔ یہاں دیکھیے آپ تجوید کے معنی، یہاں لکھا ہوا ہے تجوید کے معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ تجوید کی تعریف یعنی تجوید کہتے کسے ہیں؟ ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کے حروف تہجی یعنی الف، با، تا، ثا وغیرہ، الف سے یا تک جو حروف ہیں یہ تجوید کا موضوع ہے۔ تجوید کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے تجوید کا؟ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو قرآن پاک کو اچھی طرح سے پڑھے گا، سنوار کر پڑھے گا، تجوید کے ساتھ پڑھے گا، اچھے طریقے سے پڑھے گا، تو دونوں جہاں میں یہ اس کے لیے نیک بختی اور نیکی اور سعادت کا ذریعہ ہے۔ تجوید کا حکم۔ تجوید اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھا جا سکے، صحیح پڑھ سکے، فرض عین ہے، اور پورے علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ تجوید کا مرتبہ تمام علوم سے افضل، اس لیے کہ تجوید قرآن پاک سے منسوب ہے۔ قرآن پاک ہی کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا جو علم ہے اس علم کا نام تجوید ہے۔ تو قرآن پاک سے متعلق جتنے علوم ہیں وہ تمام علوم سے افضل ہیں۔ یہاں ایک بات لکھی ہوئی ہے فائدہ کے طور پر، تجوید میں ہمارے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام عاصم کے دو شاگرد ہیں، حفص اور شعبہ۔ ہم امام حفص کی روایت پڑھتے ہیں، یعنی جو ہماری قرأت ہوتی ہے، جو ہمارے پڑھنے کا لہجہ ہوتا ہے، قرآن پاک کو جن اعراب کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، جس لہجے میں پڑھتے ہیں، تو وہ امام حفص کی روایت ہے۔ قرآن پاک کو 7 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، اور یہ احادیث میں بھی آیا ہے، اور قرآن پاک کی یہ 7 قرأت حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہی نازل ہوئی ہے۔ تو ہم جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں عام طور پر ہندوستان اور آس پاس کے ملکوں میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ امام حفص کی روایت کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کے حروف الگ نہیں ہیں، حروف وہی ہیں۔ پوری دنیا کے قرآن پاک میں ایک حرف کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے، تمام حروف وہی ہیں۔ بس اس حرف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کہیں پر کھڑا زبر پڑھنا ہے اور کہیں پر بغیر کھڑا زبر کے، جیسے مالک یوم الدین ہے تو اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کا قرأت کا فرق ہے، پڑھنے کا فرق ہے، باقی کسی بھی نقطے میں یا حرف میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے قرآن پاک میں۔ پوری دنیا کا قرآن پاک ایک ہی ہے، بس پڑھنے کا جو لہجہ ہے وہ مختلف ہے۔ 7 لہجوں میں قرآن پاک کو پڑھنا جائز ہے۔ اب آئیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان پڑھ لیتے ہیں۔
قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، اور بسم اللہ کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر سورت سے پڑھنا شروع کرے یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت بیچ میں شروع ہو گئی تو دونوں صورتوں میں سورہ برات کے علاوہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ برات جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ تمام صورتوں کے شروع میں چونکہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ اور جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کر رہے ہیں، بالکل قرآن پاک کھول رہے ہیں کہ اب میں تلاوت شروع کروں گا، تو اس وقت ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا، خاص سورہ برات ہی کے درمیان سے ہو، تو بسم اللہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے۔ اب یہاں دیکھیے دانتوں کے نام، چونکہ بعض مخارج کا تعلق دانتوں سے ہے، اس لیے پہلے دانتوں کے ناموں کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مخارج کے سمجھنے میں سہولت ہو۔ مخارج کیا ہے؟ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کہتے ہیں منہ کے جس حصے سے کوئی حرف نکلتا ہے اس حصے کو مخرج کہتے ہیں۔ جیسے با، یہ دونوں ہونٹوں سے نکل رہا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کے ملنے سے با ادا ہو رہا ہے، تو یہ دونوں ہونٹ یہ با کے ادا کرنے کا اور با کے بولنے کا مخرج ہوا۔ انسان کے منہ میں دیکھیے کتاب میں، انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر 16 نیچے۔ سامنے کے چوڑے سے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، 2 اوپر والوں کو ثنایا علیہ اور 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ پھر ثنایا کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ پھر ان رباعیات سے ملے ہوئے 4 نوکدار دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ اسی طرح انیاب کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو زواحک کہتے ہیں۔ پھر ان زواحک کے برابر میں 12 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر ان طواحن کے برابر میں بالکل اخیر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو نواجز کہتے ہیں۔ زواحک، طواحن، نواجز کو عربی میں اضراس اور اردو میں ڈاڑھیں کہتے ہیں، ڈاڑھ۔ تو اب آئیے مخارج کا بیان پڑھ لیتے ہیں۔ مخرج یعنی حروف کے نکالنے کی جگہ، حرف کے ادا کرنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ تو چونکہ دانتوں کے ذریعے ہی حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اس لیے دانتوں کے نام بتا دیے گئے ہیں۔ ان کا دانتوں کے ناموں کا یاد کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن مخارج یاد کر لیجئے گا آپ۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح میں جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے کل حروف 29 ہیں، اور 29 حروف کے لیے صحیح قول کے موافق 17 مخرج ہیں، یعنی جو عربی کے 29 حروف ہیں لیٹرز، تو ان کو ادا کرنے کے لیے جو مخارج ہیں، یعنی زبان کے کس حصے سے، دانت کے کس حصے سے، کون سے دانت سے، منہ کے کس حصے سے وہ حرف ادا ہوگا، تو وہ 17 مقامات ہیں، یعنی 17 مخرج ہیں 29 حروف کو ادا کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے الف کا مخرج۔ الف کا مخرج کیا ہے؟ جوف دہن یعنی منہ کا خلا، منہ کا خالی حصہ، منہ کا خلا مطلب منہ کا خالی حصہ، اس سے الف ادا ہوتا ہے۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، یعنی ہونٹ کے 2 حصے ہیں، آپ غور کیجئے، ہونٹ کے 2 حصے ہیں، ایک تو جو باہر کی طرف رہتا ہے، خشک رہتا ہے، سوکھا ہوا رہتا ہے، اور ایک جو منہ کے اندر رہتا ہے، تر رہتا ہے، گیلا رہتا ہے۔ تو جو ہونٹ
کا اندر والا حصہ ہے، منہ کی طرف جو حصہ رہتا ہے جو تر اور گیلا رہتا ہے، اس حصے کو اوپر والے ہونٹ کو نیچے والے ہونٹ سے جب ملاتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے۔ تو با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ۔ تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ تا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ ثا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ جیم کا مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ حا کا مخرج وسط حلق یعنی حلق کا بیچ والا حصہ یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ خا کا مخرج ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ خا حلق کے 3 حصے ہیں، ایک تو بیچ والا حصہ ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جو سینے کی طرف ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جو منہ کی طرف ہے، جہاں سے جیسے ہم کوئی لقمہ کھاتے ہیں تو سب سے پہلے حلق میں جو جاتا ہے وہ منہ کی طرف والا حلق ہے، پھر درمیان حلق میں جاتا ہے، پھر وہ سینے کی طرف جاتا ہے۔ تو خا کا مخرج ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ دال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ ذال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑھوں سے۔ را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑھوں سے۔ تو یہاں تک یعنی را کے مخرج تک یاد کر لینا ہے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں، شروع کرتی ہوں، عورت ہے تو شروع کرتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ میں جو با ہے یہ حرف ہے جس کو حرف جر کہتے ہیں، اور اسم کے معنی نام، اسم کے معنی نام، اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اسم اللہ اللہ کا نام، الرحمن الرحیم بھی اللہ کی 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کا صفاتی نام کہا جا سکتا ہے اس کو، اللہ کا صفاتی نام، رحمان بھی اللہ کا صفاتی نام ہے اور رحیم بھی اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو رحمان اور رحیم یہ دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با حرف ہے، حرف جر ہے، اور اسم کے معنی نام، اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، الحمد کے معنی تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف، للہ، للہ کا معنی اللہ کے لیے ہے، رب العالمین یہ اللہ کی ایک صفت بتائی گئی ہے، اللہ کی ایک قدرت بتائی گئی ہے۔ الحمد للہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ربن کے معنی پروردگار،
العالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم مانے ایک دنیا اور عالمین کے مانے بہت سی دنیائیں، بہت سی دنیا، بہت سے جہان، ساری کائنات۔ تو جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، تمام تعریفیں اسی پروردگار کے لیے، اسی اللہ کے لیے ہیں۔ تو ترجمہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالکی، مالک کے معنی آقا، بادشاہ، مالک۔ یوم کے معنی دن، یوم کے معنی دن، یوم الدین، دین کے معنی جزا، بدلہ۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے، بادشاہ ہے یوم جزا کا، جزا والے دن کا، جو مالک ہے جزا والے دن کا۔ اور جزا والا دن کون سا دن ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے، جس دن تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، تمام لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ تو یہ جزا دینے والا یا سزا دینے والا کون ہے؟ وہی پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، نعبد یہ عبد یعبد سے نعبد جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع جمع متکلم، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبد کے معنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک تیری ہی، ایاک، ایاک پہلے لائے یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہی کا جو ترجمہ ہو رہا ہے یہ ایاک پہلے لانے کی وجہ سے، ایاک اس کو پہلے لانے کی وجہ سے ہی کا ترجمہ ہو رہا ہے حصر کا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہیں سے انکار ہو گیا، جو معبودان باطل ہیں ان کا انکار یہیں سے ہو گیا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد بھی مانگنے کا انکار ہو گیا۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یا جتنی بھی اللہ کے علاوہ محدود طاقتیں ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی کچھ ہے، ان تمام چیزوں سے مدد مانگنے کا انکار یہیں پر کر دیا ہم نے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ نستعین کے معنی ہے ہم مدد مانگتے ہیں، کس سے؟ ایاک، صرف تجھ سے، یعنی صرف اللہ سے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی تو ہمیں چلا، اہدنا تو ہمیں چلا، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر۔ صراط مستقیم کے معنی سیدھا راستہ، جس راستے میں بھٹکنے کا اندیشہ نہ ہو، گمراہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو، جس راستے میں چل کر منزل تک رسائی ہو، منزل مل جائے، اس راستے کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں چلا صراط مستقیم پر، یعنی سیدھے راستے پر۔ صراط کے معنی راستہ، مستقیم کے معنی سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین، سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر
جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے انعام فرمایا، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، الذین ان لوگوں کا، صراط راستہ، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن لوگوں پر، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام فرمایا، سوال پیدا ہوتا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کے لوگوں پر انعام فرمایا ہے: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نمبر 1 انبیاء، یعنی جو بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ صدیقین، جنہوں نے نبیوں کی سچائی کو تسلیم کیا اور تصدیق کی، نبی کو سچا مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے، جس نبی کو بھی جن لوگوں نے سچا مانا اور ان کی نبوت کو تسلیم کیا، ان کی نبوت کی تصدیق کی، تو وہ صدیقین کی جماعت ہے۔ تو نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ شہداء یعنی جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، شہداء۔ اور صالحین نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ۔ تو یہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ انہی 4 لوگوں کا راستہ وہ صراط مستقیم ہے جس پر چلنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر غضب نازل کیا، اللہ تعالیٰ کی جن لوگوں سے ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے غصہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو عذاب دینا چاہتے ہیں یا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا ہے اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ تو یہاں پر جو صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ 4 لوگ ہیں: صدیقین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور گمراہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن پر غضب نازل ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ایک وہ جو گمراہ ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو گمراہ ہو گئے ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہونا ہے، اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا وہ گمراہی ہوئے، تبھی تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ تو حقیقت میں یہ دونوں جماعتیں ایک ہی ہیں، یعنی دونوں گمراہ ہیں اور دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک یہود کی جماعت ہے اور ایک نصارہ کی جماعت ہے، لیکن اس کی مکمل تفسیر یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتے ہیں، جو انبیاء کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو دین حقیقی کا مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور حساب و کتاب ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں، یعنی گمراہ لوگوں میں اور ان لوگوں میں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہونا ہے، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں
یا کسی اور طبقے، کسی اور جماعت، کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ کر لیتے ہیں جلدی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا۔